بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنی زیادہ غصے ہو گئیں کہ پھر ساری زندگی کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات تک نہ کی۔ وہ حضرت علی سے اتنا زیادہ غصے رہتی کہ ان کا نام تک لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ آخر یہ ناراضگی اتنی آگے پہنچی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیچ ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ کرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو کر آ جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکیں۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا، جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر تلاش کر لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہار تلاش کرنے کے لیے واپس اسی کھیت کی طرف گئیں۔ پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سوچا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس تو آ ہی گئی تھی، لہٰذا ہودج میں بیٹھ گئی ہوں گی، اس لیے 4-5 آدمیوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عمر میں کم تھیں اور وزن بھی کم تھا، 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی پڑی ہے اور قافلہ جا چکا ہے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت پریشان ہوئی۔ تو دوسری طرف آپ کو اطمینان بھی تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہیں بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر نیند غالب آنے لگی تھی تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا، تو وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا۔ قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، تو انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھلی تو آپ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ پر سوار ہو گئی، ان صحابی کے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے تو انہوں نے جب ایسا دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش کر رہے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکیں، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا، اور یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے،
اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ حضرت عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں صحابیہ حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف باہر نکلی۔ راستے میں چلتے ہوئے ایک جگہ پر صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بد دعا کیوں دی ہے؟ تو وہ کہنے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی اے عائشہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس پر صحابیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری باتیں بتا دی کہ اے عائشہ صدیقہ تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ ہاں چلی جاؤ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی تھیں۔ پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا امی کیا ہوا؟ لیکن وہ بالکل خاموش رہی، مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی میرے آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا کہ اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی سے کہا امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنے شروع کر دی کہ اے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے اللہ، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا، آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ان کے شیر خوار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر تہمت لگی ہے۔ اے اللہ تو میرا کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرے ساتھ چھوڑ دیا
اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے بیچ غمزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو غمزدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی کی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ تو جب اللہ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی ایسی کیسی ہو سکتی ہیں کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان، تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کے پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں؟ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بار میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر نہیں تھی، اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو اطلاع فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے۔ میری تلوار جانے اور میرے منافقوں کی گردن جانے۔ وہ اللہ کی پسند کی عورت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کو ٹھنڈا کیا دل سے، گویا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، اللہ تیرا نگہبان ہو، تو میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत को इत्मीनान आ गया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठकर चले गए। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए ताकि मालूम करें कि मेरी आयशा किस हाल में है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे। इसलिए घर पहुंचकर आपने दरवाज़ा खटखटाया तो हजरत आयशा की अम्मी ने आकर दरवाज़ा खोला तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। और फिर घर के अंदर आकर जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा तो उनकी भी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। आपने पूछा कि आयशा कहाँ है, तो उनकी अम्मी ने कहा कि घर के एक कोने की तरफ इशारा कर दिया। उस वक्त हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सिजदे में पड़ी रो रही थी। बाद में हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में तशरीफ लाए तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ जाऊं और जी भर कर रोऊं और यह कह दूं, ए मेरे हबीब, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या आप अपनी आयशा को ऐसे छोड़ देंगे? मगर मेरे दिल ने कहा कि ए आयशा सिद्दीका, तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, इसलिए अपने रब ही से मांगो, तेरा रब ही तेरा निगहबान होगा। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा कि ए आयशा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सजदा पूरा किया और आकर चारपाई पर खामोश बैठ गईं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही बैठे हुए थे। आपने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, ए आयशा, अगर तुझसे हकीकत में कोई ऐसी गलती हो गई है तो अपने रब से माफ़ी मांग ले, तेरा रब गुनाहों को बहुत माफ़ करने वाला है। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त तक तो मैं सब्र के साथ बैठी रही, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें सुनी तो मेरे बर्दाश्त के बंध टूट गए और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बैठी रोती रही मगर खामोश थी। आखिर रोते हुए मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं वही बात कहूँगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कही थी। मैं अपना दर्द सिर्फ अपने रब से बयान करता हूँ, क्योंकि ए अल्लाह के रसूल, आज अगर मैं कहूँगी कि मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया तो आप लोग मेरी बात नहीं मानोगे, और कह दूंगी कि मैंने ऐसा काम किया है तो आप लोग फौरन मेरी ये वाली बात मान जाएंगे। इसलिए मैं अपने अल्लाह ही से फरियाद करती हूँ, वही मेरे लिए कोई निजात का रास्ता निकालेगा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने ये अल्फाज कहे और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे थे और आपके अंदर वो हसीन कपकपी देखी जो वही नाज़िल होते वक्त हुआ करती थी। फिर अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल ली। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी, दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर कर देंगे या नींद में कोई ख्वाब दिखा देंगे कि मैं बेगुनाह हूँ। मगर मेरे माँ बाप उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि वो तड़प रहे थे कि वही नाजिल हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फैसला हो। वालिद की आंखों में भी आंसू थे और अम्मी भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा था। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरी बरात नाजिल फरमा दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक्त मेरी अम्मी कहने लगी, ए आयशा, उठो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करो। लेकिन हजरत आयशा फरमाने लगी कि उस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ थी, तो मैंने कहा कि मैं किसी का शुक्रिया अदा नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगी। उसी ने आज मुझे बचाया है, आप सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था
अल्लाह ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी में पूरी 18 आयतें नाज़िल फरमाई। यही नहीं कि सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेगुनाह फरमाया, बल्कि अल्लाह ने हजरत आयशा से फरमाया कि ए आयशा, तुम्हें इतने दिनों तक जो तकलीफों में रहना पड़ा, उसके बदले में तुम्हारे लिए मग़फ़िरत और अज्र कारा करता हूँ। नाज़रीन, इसके बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आकर रहने लगी। लेकिन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सारी ज़िंदगी हजरत अली से एक शिकायत रही, क्योंकि जिस वक्त मस्जिद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी सहाबा को जमा करके हजरत आयशा के बारे में मशवरा लिया था, तो भी बड़े बड़े सहाबा कराम ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी की गवाही दी थी। और आखिर में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाक दामनी की गवाही दी थी। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा उदास देखा, तो ये बात भी कह दी कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको आयशा पर शक है तो आप आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तलाक दे दें, उनकी जगह आप किसी दूसरी लड़की से शादी कर लें। तो ये बात जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहुंची, तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुझे तलाक देने का मशवरा दिया है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फिर हजरत अली से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई कि सारी ज़िंदगी कभी भी उनसे बात ना की। अल्लाह ताला हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।